برصغیر میں کئی رومانوی اور عشق کا داستان نے جنم لیا، جن میں سے سسی، پنو، ہیر رانجھا، مرزا صاحبان کو خصوصی شہرت حاصل ہے، مگر سوہنی ماہیوال کی ایک داستان ایسی بھی رہی جو کہ ازبکستان کے شہر بخارا سے شروع ہوئی اور دریائے چناب گجرات میں انجام پذیر ہوئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس داستان نے مزید فاصلے طے کیے اور سندھ کے شہر شہزاد پور میں اختتام پذیر ہوئی۔ یہ ایک ایسی داستان تھی جس پر ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں لاتعداد فلمیں بنائی گئی اور ٹیلی ویژن میں لاتعداد ڈرامے بنے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاہ جو رسالے میں اس کا تذکرہ کیا، جبکہ لاتعداد مصنفین نے اس بارے میں لکھا اور خوب لکھا۔ شعراء حضرات بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے اس قصے کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، کیمرامین شبیر بھٹی کے ہمراہ دریا چناب کے اوپر ایک کشتی میں۔ یہ وہی دریا چناب ہے جہاں سے سوہنی ماہیوال کی اس کہانی نے جنم لیا تھا۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ازبکستان کے شہر بخارا میں ایک دولت مند تاجر مرزا علی رہا کرتے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ منتوں مرادوں کے بعد ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عزت بیگ رکھا گیا۔ اس زمانے یعنی کہ 363 سال پہلے، جب مغل بادشاہ شاہ جہاں کی حکمرانی تھی اور دلی شہر اپنے عروج کو پہنچا ہوا تھا، ایسے میں اس لڑکے نے ضد باندھ لی کہ وہ بھی قافلے کے ساتھ دلی جائے گا۔ بالآخر وہ قافلے کے ساتھ دلی پہنچ گیا اور پھر وہاں سے لاہور اور پھر گجرات پہنچا، جہاں سے اس بات کی خبر ہوئی کہ عبداللہ نامی ایک کمہار کے گھر اس کی بیٹی سوہنی رہتی ہے، جو کہ انتہائی حسین و جمیل ہے، جس پر عزت بیگ نے اس کمہار سے مہنگے دام و مٹی کے ظروف خریدنا شروع کر دیے اور یہاں تک کہ وہ بالکل خلاش ہو گیا۔ جو برتن اس نے خریدے تھے، دوستوں کے مشورے سے اس نے کمہار کے گھر کے آگے ایک دکان سجا لی اور برتن فروخت کرنا شروع کر دی، مگر کیونکہ اس نے مہنگے داموں برتن خریدنے کے بعد سستے داموں بیچا تھا، جس سے اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی، تو اس نے اسی کمہار کے گھر پر بھینس چرانے کی نوکری شروع کر دی۔ اور کیونکہ پنجاب میں بھینسوں کو مہین کہا جاتا ہے، لہذا لوگ اس کا اصل نام بھول کر ماہیوال کے نام سے بلانے لگے۔ اس دوران سوہنی ماہیوال میں عشق پروان چڑھا اور اس کے چرچے ہونے لگے۔ بدنامی کے خوف سے سوہنی کے باپ نے اس کی شادی اس کے قریبی رشتہ دار ڈام سے طے کر دی۔ سوہنی دریا کے اس پار چلی گئی، جبکہ ماہیوال اسی کنارے رہنے لگا، مگر دریائے فاصلے ان کا راستہ نہیں روک سکے اور ان دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سوہنی روزانہ مٹی کے گھڑے پر بیٹھ کر دریا عبور کرتی اور ماہیوال سے ملاقاتیں کرتی، جس پر ایک دن اس کی نند نے اس کے پختہ گھڑے کی جگہ ایک کچا گھڑا رکھ دیا۔ دریا زوروں پر تھا۔ جب سوہنی اس مٹکے پر سوار ہو کر ملنے کے لیے جانے لگی تو بیچ دریا میں ہی مٹکا پگھل گیا اور سوہنی ڈوبنے لگی۔ ایسے میں وہ چیخ چیخ کر ماہیوال کو بلانے لگی۔ ماہیوال بھی تیراکی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بلا خوف و خطر دریا میں کود گیا اور محبت کی لازوال داستان دونوں کے ڈوبنے سے انجام کو پہنچ گئی۔ دونوں کی نعشیں دریا سندھ میں بہتے ہوئے شہزاد پور پہنچ گئی، جہاں انہیں علیحدہ انہیں کے رشتہ داروں سے سپرد خاک کر اور آج ان کے مزارات جو کہ شہزاد پور میں ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نہ صرف عادی دیتی ہے بلکہ نوجوان منتیں اور مرادیں بھی مانگتے ہیں۔